یہ مرتضیٰ وہاب جو ہیں وہ 6 ماہ کے لیے کراچی کے میئر منتخب ہو چونکہ وہ غیر منتخب ہیں اور ان کو اسپیشل قانون سازی کے تحت میئر بنایا گیا ہے اور یہ سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ بھی ہے اس وقت، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب 5 سال اپنی مدت پوری کر لیں گے؟ ویسے اگر وہ کر بھی لیں تو اس سے کیا بگڑ جائے گا؟ کراچی کا جو اور آلریڈی بگڑا ہوا ہے اس سے زیادہ اور کیا بگڑے گا؟ 15 سالوں سے اسی پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، پچھلے 4 سالوں سے وہ اپنا ایڈمنسٹریٹر لگا کر اس شہر کو چلا تو رہے تھے، تو ان کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے نا۔ 13,000 ارب روپے انہوں نے پچھلے 10-15 سالوں میں خرچ کیے، 13,000 ارب روپے، اور شہر کا شہر آپ دیکھیں کہ پہلے ایک قطرہ پینے کا نہیں دیا انہوں نے 15 سالوں میں اس شہر کو، جو پانی بلکہ ہماری لائنوں میں آتا تھا اس کو بھی چوری کر کے ہم ہی ہائیڈرنٹ کے ذریعے وہ اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں۔ ایک نیا کالج نہیں ہے، ایک نیا اسکول نہیں ہے، کوئی نئی سڑک نہیں ہے، اور کچرے کا ازدحام ہے شہر، دن میں بجلی، رات میں بجلی نہیں، صبح گیس نہیں، تو اور نوکریاں 5 لاکھ تقریباً نوکریاں دے چکے ہیں، ایک نوکری کراچی والوں کو نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب آپ سوال کریں نا تو وہ ہاسپٹل تعداد آپ کو بتائیں گے، وہ گنوائیں گے، لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ کا سوال کریں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے اس طرح خاطر خواہ جوابات سامنے نہیں آتے ہیں، لیکن میں پھر وہی سوال کر رہی ہوں کہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اب آپ کو لگتا ہے کہ جو مرتضیٰ وہاب ہیں ان کو کراچی کے جو ایشوز ہیں ان کو یہ بخوبی جانتے ہیں اور پہلے نہیں کیا تو اب اس کو حل کرنے کی جانب آپ اپنا قدم بڑھائیں گے؟ کراچی میں نکاسی آب اور سیوریج کا نظام قائم ہوگا، پانی کا مسئلہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، ٹینکر مافیا سے جان چھوٹ جائے گی، یہ کوڑا کرکٹ اور غلاظت صاف ہو جائے گی، ٹوٹی سڑکیں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملیں گی، یہ اربن فلڈ جو ہے اس سے لوگوں کی جانیں نہیں جائیں گی، ایسا ہو سکتا ہے؟ کتنا ہونہار بچے کے نا بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ پیر جو ہے وہ پالنے میں جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے، تو یہ جو ہونا جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ 1.5 سال 2 سال جو ہے وہ یہ ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں، اور کیا ڈیلیوری ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو ابھی یہ جو نئے ٹیگ کے ساتھ بھی آ جائیں گے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی ایز اے ہول جس طرح کی کرپشن ہے شہر میں، جس طرح سے سسٹم چل رہا ہے یہاں پر، جس طرح سے زمینیں قبضہ کی جاتی ہیں، جس طرح سے ایک کسی بھی پروجیکٹ پہ 50%، 60% تو جو ہے وہ اپ فرنٹ چلا جاتا ہے سارا، تو میں اگر آئی وڈ بی فولنگ مائی سیلف کہ میں اگر کہوں کہ جی نہیں اب بڑا کوئی اچھا ہو جائے گا اور ساری چیزیں، اب میری تو دعا ہے اور کہ میریکل شوڈ ہیپن اور یہ ہو جائے۔ کراچی آئٹ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام کروا لے، میرے شہر کا بھلا ہو جائے، لیکن دلوں میں ڈال دے ان کے، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، لیکن جو یہ میریکل ہوگا، سامنے کے جو اسباب نظر آ رہے ہیں ان اسباب آپ تو صرف کراچی شہر کی بات کر رہے ہیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی تو بڑی نہیں ہے، وہ تو سمجھتی ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو ہوں گے، اب آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ جب وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو کوئی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ تو ایم کیو ایم کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے کام میں سر، پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے ساتھ اس وقت آپ زیادہ کمفرٹیبل ہیں کام کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں ہم نے اپنی بہت خود کو بہت گھنٹے لگا کر ہم نے اپنا ایک ایجنڈا بنایا ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 140A میں آئینی ترامیم چاہیے 3، جس طرح سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے اختیارات اور اس کے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھے ہوئے، ڈپارٹمنٹ میں عرض کر رہا ہوں، ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھے ہوئے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بھی آئین میں لکھ دیے جائیں، جس طرح سے NFC ایوارڈ کا پیسہ آئین میں لکھا ہوا ہے اس طرح سے پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ کے پیسے آئین میں لکھ دیے جائیں، اور تیسری بات یہ لکھ دی جائے کہ جب تک لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ موجود نہیں ہے اس وقت تک جو ہے وہ ملک میں MPs MNAs کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ جو کوئی بھی پارٹی نیکسٹ الیکشن میں ہم سے اگر ووٹ لینے آتی ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی، ہمیں ووٹ دیے لوگوں نے، ہمارے پاس سیٹیں آئیں اور ہماری کسی کو حمایت چاہیے، اب یہ والی MKM وزارت اور صدارت اور ایڈوائزری کی بات نہیں کرے گی، یہ ہمارے پاس 13 پیجز پہ ایک مسودہ تیار ہے، ہم سامنے رکھیں گے کہ اپنے ووٹ اور ہمارے ووٹ ملا کر آؤ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیش کرتے ہیں، جو بھی ہماری یہ بات کرے گا چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، PMLN ہو یا XYZ کوئی بھی ہو، ہم اس کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو، ماضی میں تو پھر بڑی خراب ایگزامپلز ہیں۔ کسی منسٹری کسی منسٹری لینے کے بجائے ہم لوگوں کی گراس روٹ لیول ڈور سٹیپ پر اختیارات اور وسائل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر گلیوں میں لے کر آنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے وہ پورا موٹیو ہے۔ ٹھیک، اچھا ایک آخری بات اور بتا دیں، یہ ابھی ہم بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہے تھے، تو یہ پرچون کو جماعت اسلامی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا ہے، یا مرتضیٰ وہاب جو ہیں وہ درست میئر منتخب ہوئے ہیں؟ دیکھیں جماعت اسلامی نے کو بہت معذرت کے ساتھ حافظ نعیم صاحب کو سولو فلائٹ کی جو ہے وہ
جو ایک چسکا پڑا ہوا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے پوری کراچی کو فتح کر دیا. بھائی وہ یہ کیمپین نہیں چلا سکتے تھے. ہم نے آ کر جو ہے وہ شہر میں دہشت گردی ختم کی ہے، لوگوں کو اپنے اس شہر کو امن دیا، سکون دیا. وہ کسی چیز کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور وہ جب ہم ابھی دھرنا بھی دینے جا رہے تھے ساتھ، ہم نے بہت ان سے ان کے پاس چلے گئے، ان کے جھنڈے کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ہم نے ان کے ایٹیٹیوڈ میں پازیٹیوٹی نہیں دیکھی. وہ اپنی سولو فلائٹ لے کر چلنا چاہتا. ہم کہتے ہیں بھائی چلو الیکشن جیتنا، لیکن کسی کامن کاز میں تو ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ان کے دماغ میں تھا کہ وہ کوئی مل جائے گا تو شاید ان کے کوئی حصہ ان کا کم ہو جائے گا. ابھی انہوں نے جو وہ اربوں روپے لگانے کے بعد اگر ایم کیو ایم لڑتی ہے نا الیکشن، تو یہ ان کو یہ جو 3,000 پہ 100 سیٹیں ملی نا، یہ بھی نہیں ملتی ہے، کہیں کے بھی نہیں رہتے. ہم نے نہیں، ہمارے نہیں لڑنے کے باوجود بھی نہیں، وہ جس سے امید تھی ان کی، تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 30-32 لوگ جو ہیں وہ ہو گئے. 15 جون کی صبح ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے غائب کر دیا. وہ پی ٹی آئی، بھائی ان کے ووٹ غائب نہیں ہوئے، پی ٹی آئی کے ووٹ غائب ہوئے نا. ان کے کہاں سے ووٹ غائب ہو گئے؟ وہ ساتھ دے رہے تھے نا جماعت اسلامی کا. پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ وہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا تھا نا کہ دیں گے ساتھ. کس آف ڈیتھ نا، اٹ واز اے کس آف ڈیتھ. آپ جا کر آج کے ساتھ آپ تصویر کھنچوا رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو آپ کے ووٹ غائب نہیں ہوں گے. مطلب کس احمق کو کہ جنت میں رہنا ہے. اٹ واز اے کس آف ڈیتھ. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پتہ نہیں کہ ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے کہ آج کے اس دور میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ الگ اپنی ایک کوئی الگ پالیسی چلائیں گے. ان کو نظر نہیں آ رہا ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ جا کر خان صاحب کے ساتھ تصویر کھنچوائیں گے تو یہاں پر ان کے بڑے بڑے اسٹال لارڈز جو ہیں وہ روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ بیچارہ یو سی ناظم کیسے کھڑا ہوگا ان کے ساتھ؟ سر مجھے صرف یہ وہی سوال ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے اپنے اعتراضات بھی بتائے، لیکن آپ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ یہ شکست درست ہے ان کی؟ نہیں، دھوکہ کس بھائی پارس، آج کے اس پاکستان میں یہی جیری مینڈرنگ چل رہی ہے نا. اٹس اے رول آف، یہی ہو رہا ہے سب. تو وہی پھر تو آپ جماعت اسلامی کا ساتھ چاہیے نا سید مصطفیٰ کمال صاحب. فرض کریں اگر کل کو ان کی اکثریت ہوتی ہے اور یہ صوبائی حکومت آپ کی اکثریت اقلیت میں بدل دے تو پھر وہ خود جو ہے وہ ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے اپنی لالچ میں 30 دنوں تک یہ رک جاتے. آج یا تو یہ میئر ہوتے یا ہمارا کوئی آدمی میئر ہوتا. اور اس شہر میں 53 یونین کاؤنسل اور ایڈ ہو چکی ہوتی ہیں. نہیں سنتے. میں اپنی پوری پارٹی لے کر ان کے پاس چلا گیا تھا کہ میں آپ کے جھنڈے کے نیچے احتجاج کے لیے تیار ہوں. ان کے بعد لوگ جمع نہیں تھے. یہ روزانہ کرکٹ کھیلتے تھے وہاں پر اور فوڈ کے اسٹالز لگا کر وہاں پر لوگوں کو بلاتے تھے. تو صرف کراچی کے ایشوز پہ باہر نکلے تھے. ہم جا کر بیٹھ گئے، یہ وہاں ڈر گئے. پھر جب ہم نے دھرنے کی ڈیٹ دے رکھی تھی، اس سے پہلے یہ اپنے گھروں پہ چلے گئے. تو جماعت اسلامی اور آپ یہ دھوکہ کہہ رہی ہیں بھائی ان کے نمبر نہیں تھے. پی ٹی آئی والوں نے اپنی قیادت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے نا. ان کے نمبر تو نہیں تھے نا. ان کا تو کوئی آدمی توڑ کر نہیں لے کر گیا جماعت پارٹی کے ساتھ رابطے میں آگے تھے. انہوں نے صحیح کیا. سر اگر نہیں بھی آتے لوگ کوئی نہ کوئی لالچ سے آفر تو کیا گیا ہوگا نا. اب وہ جو نہیں آئے ان کو زیادہ بہتر پتا ہے انہیں جو سوٹ کیا گیا. کیوں پارس جی، ہم کسی جو ہے وہ کسی آئیڈیل ورلڈ میں رہ رہے ہیں؟ کیا باتیں کر رہی ہیں جہاں پر بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے لوگ نہیں رک رہے. وہاں پر یہ بیچارہ یو سی ناظم، اس کی کیا کتنی ہے اس کی ہمت، اس کی سخت ہے کہ وہ جو ہے وہ پورے پاکستان کے ابھی موڈ کو جو ہے کے خلاف جا کر کھڑا ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا سر، آخری بات، آپ لوگوں کے اعتراضات ایم کیو ایم کے پہ، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں، آپ یعنی کہ ایم کیو ایم ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ کیونکہ معیشت ہو یا مہنگائی سے لے کے اب تک کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل تو نہیں ہو سکا ہے. صرف ایک آئی ایم ایف سے ڈیل ہونے کی امید جو ہے وہ نظر تو آئی ہے. تو آپ لوگ مطمئن ہیں؟ نہیں، ہم مطمئن نہیں ہیں. ہم یقیناً مطمئن نہیں ہیں اور ہم نے اپنی گزارشات جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور کی بھی ہیں. لیکن ہمیں اوور آل جو ہے وہ ملک کی سچویشن ہمیں دیکھنا پڑے گا اور دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کن حالات میں جو ہے وہ ملک کو انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، لیا ہے، اور کن حالات میں جا کر یہ ساری چیز اور یہ جو پولیٹکس اور یہ کہہ کے آئے تھے کہ تمام مسائل کو دیں گے. تو اب ڈیفرنٹ برڈز تو نہیں ہونے چاہیے. کہہ کے آئے تھے جی بالکل نہیں آنے چاہیے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک سال تمام مسائل حل کرنے کے لیے بہت زیادہ نہیں ہوتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن میں جو اوور آل کارکردگی ہے وہ ابو ایوریج ہے. میں آئیڈیل نہیں کہہ رہا، ابو ایوریج ہے میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سید مصطفیٰ کمال صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. آپ اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.